بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جس میں الحمدللہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے روزے کی پابندی کرتے ہیں، نوافل اور نماز تراویح ادا کر کے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں جہاں روزے ہیں، جہاں نماز تراویح کی عبادت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شب قدر کی بھی سعادتیں اسی مہینے کے اندر ملتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رمضان المبارک کے مہینے میں اعتکاف فرما کر شب قدر کی تلاش فرمایا کرتے تھے۔ میں اعتکاف کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا، اس کو 4 باتوں میں تقسیم کر کے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ نمبر 1، پچھلی امتوں میں کیا اعتکاف تھا کہ نہیں۔ نمبر 2، اعتکاف کی فضیلت کیا ہے۔ نمبر 3، اعتکاف کی اقسام کتنی ہیں۔ اور نمبر 4، اعتکاف کرنے والے کو کون سے عمل کرنے چاہیے، اعتکاف میں بیٹھ کر وہ کون سے عمل نہیں کرنے چاہیے۔ نمبر 1، پچھلی امتوں میں کیا اعتکاف تھا کہ نہیں۔ اس کو قرآن نے اس کا جواب عطا کیا۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے وعدہ لیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے، کس چیز کا؟ کہ تم نے میرے گھر کو پاک صاف رکھنا ہے۔ کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ اللہ کا گھر پاک کیوں کرنا چاہیے، کہ وہاں نمازی نماز پڑھتے ہیں، وہاں پر جو ہے طواف کرنے والے، جیسے خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ پر خانہ کعبہ میں طواف کرنے والے آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اعتکاف کرنے والے بھی خانہ کعبہ میں بھی اور مساجد میں بھی حاضری دیتے ہیں۔ اب یہاں سے پتہ چلا کہ صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں اعتکاف نہیں، بلکہ پچھلی امتوں میں بھی اعتکاف تھا۔ نمبر 2، اعتکاف کی فضیلت کیا ہے۔ اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے فقط 1 دن کا اعتکاف کیا، اس میں کیا ہے؟ ایمانا و احتسابا قد غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے کسی نے 1 دن کا اعتکاف کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دوسری روایت میں ارشاد فرمایا جو بندہ 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ پاک جہنم سے اس کو 3 خندقیں دور کر دے گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ارشاد فرما دیں یہ خندق ہے کیا؟ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک خندق اتنی بڑی ہے جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے، یعنی اللہ پاک جہنم سے اتنی دور کر دے گا اعتکاف کرنے والوں کو۔ پتہ یہ چلا جو صرف 1 دن کا اعتکاف کرے اللہ پاک اتنی فضیلت عطا فرماتا ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا جو 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کمال کر دیا، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جو اعتکاف کرتا ہے روزانہ اللہ اس کو 1 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب یہ تو اعتکاف کی یاد رکھیں 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 سنت اعتکاف، نمبر 2 واجب اعتکاف، نمبر 3 نفل اعتکاف۔ سنت اعتکاف جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری زندگی رمضان المبارک کے آخری 10 دن کا اعتکاف کیا، اس کو سنت اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ پورے شہر کے اندر اگر چند لوگ بھی اعتکاف کر لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اگر نہ بیٹھے تو سب کو پوچھا جائے گا۔ اور اس میں شرط یہ ہے سنت اعتکاف کے اندر روزہ رکھنا ضروری ہے، اگر روزہ نہیں رکھا تو اعتکاف نہیں ادا ہوگا۔ نمبر 2 واجب اعتکاف، اس میں یہ آتا ہے کہ اگر کوئی منت مان لے میرا فلاں کام ہوگا تو میں اعتکاف کروں گا 1 دن کا، 2 دن کا، 3 دن کا، تو اس میں بھی اعتکاف کی منت کو ادا کرنا ضروری ہے، اور اس میں شرط بھی ہے کہ روزہ رکھنا بھی ضروری ہے منت اعتکاف کے اندر بھی، کیونکہ یہ واجب ہو جاتا ہے۔ تیسرا ہے نفل اعتکاف۔ نفل اعتکاف کے اندر روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، جب مرضی ہو سکتا ہے، یہ 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 2 دن کا بھی، اور 1 لمحے کا بھی ہو سکتا ہے۔ جب بھی ہم مسجد میں جائیں تو اپنی زبان سے کہہ لیں میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، یا نویت سنت الاعتکاف کہہ لیں۔ پتہ یہ چلا سنت اعتکاف کے اندر اور واجب اعتکاف کے اندر روزہ رکھنا ضروری ہے، لیکن نفل اعتکاف کے اندر روزہ رکھنا ضروری نہیں۔ اور تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ کہ
نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اعتکاف کرنے والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اعتکاف کرنے والا بیٹھے 20ویں روزے عصر کی نماز کے بعد وہ اعتکاف بیٹھے گا، اور جب چاند نظر آ جائے گا پھر وہ اعتکاف سے اٹھ جائے گا۔ اس دوران اس نے کرنا کیا؟ قرآن کی تلاوت کرے، نفل پڑھے، ذکر و درود کرے، اور اس کے علاوہ رو رو کر اللہ پاک کو راضی کرے، اپنے گناہوں سے معافی طلب کرے۔ لیکن آج کل کا معاشرہ، نوجوان شوق کے ساتھ اعتکاف بیٹھ تو جاتے ہیں، لیکن شام کے وقت اپنے دوستوں کے ساتھ اونچی اونچی آواز سے گپ شپ بھی کرتے ہیں، فضول باتیں بھی کرتے ہیں، موبائل کا استعمال بھی فضول ہوتا ہے، بغیر مجبوری کے موبائل کا استعمال کرنا بھی ناجائز ہے، اور اس کے علاوہ رات کو گپ شپ ہوتی ہے۔ کئی تو ایسے ہیں نام نہاد وہ سگریٹ بھی پیتے ہیں اعتکاف بیٹھ کر بھی۔ تو اس بات سے یہ پتہ چلا ہم اعتکاف بیٹھ گئے ہیں، کرنے ہم نے وہی کام ہے، ہم نے گپ شپ کی، کہا لگایا، فضول باتیں کی، تو کیا کل قیامت میں اللہ پوچھے گا نہیں؟ عام روٹین میں جو مسجد میں آ کے کہا لگاتا ہے، اللہ اس کی قبر میں اندھیرا ڈال دے گا، لیکن جو اعتکاف بیٹھے ثواب حاصل کرنے کے لیے الٹا گناہ لے کے جائے، تو اس لیے اعتکاف میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت سمیت وہ کام کرنے چاہیے جس سے اللہ اس کے رسول راضی ہوں۔ اور اگر اعتکاف بیٹھنے والا اعتکاف بیٹھا اس کو نماز نہیں آتی، اپنے امام سے پوچھے، نماز تلفظ کے ساتھ یاد کرے، قرآن تلفظ کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔